بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جو نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی اور بتایا کہ اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے اگلے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ اور اے عباس، اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لینا، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لینا۔ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے آپ بھی اس نماز کو سیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، یہ نماز بالکل سمپل ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جس طریقے سے آپ ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو یہ نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن فرق ہے صرف نیت کا اور تسبیحات کا۔ یعنی اس نماز کے اندر 300 تسبیحات زائد کہی جاتی ہے، بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان تسبیحات کو کب کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ اس نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نیت کریں، اور نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں سوچ لیا، خیال کر لیا میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس کافی ہے، مزید زبان سے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ یہ نماز بھی پڑھیں گے۔ یعنی ظہر کی 4 رکعت سنت نمازوں کے اندر جس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت چاروں رکعتوں میں کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے۔ ایک سلام کے ساتھ جس طریقے سے آپ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح بھی آپ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھیں گے۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا 2 طریقہ ہے، میں ان دونوں طریقوں کو بتاؤں گا۔ آپ کو جو طریقہ آسان لگے اس کو اختیار کر کے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، اور عام نماز کی طرح پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے الحمد شریف، پھر کسی سورت کی تلاوت کریں گے۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے ہی آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی جو تسبیح ہے پہلے اس کو آپ ادا کریں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، قومے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے جلسے میں، تو جلسے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر آپ دوبارہ دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر 10 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اللہ اکبر بغیر کہے آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں پر
یہ تھوڑا دھیان میں رکھیے گا۔ دوسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر 10 تسبیح آپ کو مکمل کرنی ہے۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑا ہو کر الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائے تو 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھیں تو 10 مرتبہ، سجدے میں جائے تو 10 مرتبہ، سجدے سے پھر بیٹھے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے سے جب آپ تشہد کے لیے بیٹھے تو تشہد سے پہلے آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد تشہد التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں گے، پھر چوتھی رکعت کو دوسری رکعت کی طرح مکمل کریں گے۔ آپ کی نماز یعنی صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد ہی آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ الحمد شریف پڑھیں اور کسی سورت کی تلاوت کریں۔ سورت کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے قومے کی حالت میں، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے جب آپ دوسرے سجدے کے لیے بیٹھیں گے جلسے میں تو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑا ہوتے ہی آپ کو 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے ہی 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے جب آپ اٹھیں تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے جب آپ بیٹھے تو 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پھر تشہد کے لیے تحیات کے لیے بیٹھے، تحیات کو مکمل کرے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے۔ اس رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح مکمل کرے، پھر چوتھی رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح مکمل کر کے اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور 4 رکعت کے اندر یہ پوری تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس کو آپ اختیار کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti-e-Haq Kasmi.